اور وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے شعور کے مطابق چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام کو ایک بات بتا دوں کہ کل میں اور سید صاحب الہ آباد میں تھے اور وہاں بھی کچھ اسی طرح کا بدنظمی کا ماحول تھا۔ عنوان تھا امام احمد رضا اور عظمت اہل بیت۔ بہت بہترین عنوان پر اولاد غوث اعظم نے خطاب کا آغاز کیا، لیکن عوام کی بدنظمی اور اسٹیج پر موجود لوگوں کا موبائل پر بات کرنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اتنا ڈسٹرب کر رہا تھا کہ سید صاحب نے ٹاپک مکمل نہیں کیا اور آدھی تقریر چھوڑ کر وہ اسٹیج سے نیچے اتر گئے۔ میں آپ کو اس لیے وارن کر رہا ہوں کہ سید صاحب کسی کو ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں ہیں، یہ ان کی فطرت میں بھی نہیں ہے اور عادت میں بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے ڈسٹرب کیا یا اسٹیج والوں نے ڈسٹرب کیا تو میں پہلے سے وارن کر دے رہا ہوں کہ یہ اتنی آپ کی ساری محنت دری کی دری رہ جائے گی اور پھر اگلے 5 سال کے بعد آپ کو شاید تعریف ملے۔ تو اس لیے اگر آپ واقعی سننے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو خاموشی سے بیٹھ کر سننا پڑے گا، اور اگر ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ٹائم پاس تو ہوگا، تقریر نہیں ہو سکے گی، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ سید صاحب یہ سب نہیں بولتے ہیں تو میں آپ کو پہلے سے وارن کر دے رہا ہوں، اور معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ ایک دو بار پیار سے عوام کو سمجھانے پر وہ سمجھ گئے تھے، لیکن اسٹیج والے سمجھ نہیں گئے تھے، اور جس کی وجہ سے سید صاحب نے گفتگو کو آدھا چھوڑ دیا اور پھر کمرے میں وہ آئے ڈسٹرب تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے ماحول میں تقریر کرنا مناسب نہیں لگتا۔ یعنی میں اللہ رسول کا فرمان سنا رہا ہوں اور لوگ آپسی گفتگو کر رہے ہیں، یعنی آپسی باتیں یا SMS کرنا یا موبائل پر بات کرنا کیا معاذ اللہ اللہ رسول کے فرمان سے زیادہ اہم چیز ہے؟ تو اس کا آپ خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا، میری تقریر میں ایسا ہے کہ آپ کو چاہے جو کرنا ہے آپ کریں، آپ بالکل فری ہیں۔ میں اپنا بیان کرتا ہوں، اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ سنتا ہے، اور جو صرف بھیڑ بھاڑ کے لیے آیا ہوتا ہے وہ بیٹھ کر چلا جاتا ہے بھیڑ کا حصہ بن کر۔ تو میں کچھ نہیں کہتا، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اور مجھے جو وقت دیا گیا ہوتا ہے میں اس وقت پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ لیکن سید صاحب کے بیان کے وقت بالکل جو ہے خاموشی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ چلنا پھرنا بھاگ دوڑ ہنگامہ کچھ بھی نہیں، آپ کو اطمینان سے سننا ہے اور اس نیت سے سننا ہے کہ جو آج کی اس محفل پاک میں ہم سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ ذکر شہدائے کربلا کی محفل ہے اور کربلا والوں کا ذکر سنانے کے لیے آج آپ کے گاؤں میں خود ان کا بیٹا آیا ہوا ہے، تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اگر کربلا والوں کا ذکر کرتے بھی ہیں تو ہم تو در والے ہیں، لیکن سید صاحب تو ظاہر ہے کہ گھر والے ہیں نا، تو گھر والوں سے آج ان کے بابا کا ذکر سننا ہے آپ کو، تو میں گزارش کروں گا کہ بالکل اطمینان سے بیٹھ کر سید صاحب قبلہ کی گفتگو کو آپ سنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا مفہوم ہے بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے نماز کی 2 برکتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک سب سے پہلی چیز ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور دوسرا نماز روکتی ہے بری بات سے یعنی برائی سے۔ اور میں علماء کی موجودگی میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، آج ہماری سوسائٹی میں یہ دونوں چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں۔
عورتوں میں بے حیائی، بے غیرتی، بے پردگی عام ہے، اور مردوں کے اندر طرح طرح کی برائیاں عام ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ پھر آخر مسلمانوں کے اندر بے حیائی اور برائی کیوں کر پائی جاتی ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تو جانتے ہیں اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ چونکہ ہماری اکثریت نماز پڑھتی نہیں۔ مسلمانوں کے مور دین 90% لوگ، یا اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، مور دین 95% لوگ بے نمازی ہیں۔ تو جب بندہ مسلمان ہو کر بھی نماز کے قریب نہیں جائے گا تو کیا نماز کی برکتیں وہ حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے، 100,000 بار نہ کرے، میں مثال دیتا ہوں، آپ کے علاقے میں کسی کو کوئی ایسا مرض ہو جائے کہ جس بیماری کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر کولکتہ میں ہے، بنگلور میں ہے، دلی میں یا ممبئی میں ہے، اب مریض اپنی بیماری کو لے کر گھر پر پڑا ہے، بستر پر کراتا ہے، ہوتا ہے، اسے آرام کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ سر میں درد ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ 3 دن سے شام ہوتی ہے تو بخار آ جاتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 دن سے الٹی جلاب شروع ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ آپ بیماری کو لے کر گھر میں پڑے نہیں رہتے، بلکہ بیماری سے شفا کے لیے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر دوائیاں دیتا ہے تو آپ کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیروانوں، پتہ یہ چلا کہ اگر مریض کو مرض سے نجات چاہیے تو اسے اس مرض کا علاج کرانا ہوگا، اور علاج کے لیے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ بس اسی طرح سے مسلم معاشرے کے اندر اگر بے حیائی اور برائی عام ہو چکی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے بے حیائی اور برائی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس کی خاطر اللہ نے آسان نسخہ عطا کر دیا، اور وہ آسان سا نسخہ کیا ہے؟ رب کا وعدہ ہے، بندے تو نماز کی پابندی کر، نماز پڑھنا تیرا کام ہے، اور تجھے بے حیائی برائی سے بچانا یہ نماز کا کام ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا نماز کس برکت سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کوئی بندہ تسبیح لے کر بیٹھے اور اس پر نماز 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 کا ورد کرے، نماز نہ پڑھے، تو نماز کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے؟ اور ایک بات اور عرض کر دوں، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ شہر کے رہنے والے بھی جانتے ہیں، گاؤں دیہات کے لوگ بھی جانتے ہیں، پڑھے لکھے بھی جانتے ہیں، بے پڑھے لکھے بھی جانتے ہیں، مال و دولت والے بھی جانتے ہیں، غریب غربا بھی جانتے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان، چاہے پڑھنے والا ہو چاہے نہ پڑھنے والا ہو، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے میں ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے۔ آپ بتائیے کہ ہماری بے عزتی کا عالم کیا ہوگا، ہماری اور آپ کی نافرمانی کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر ایک دن کے اندر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کو فرض کیا، لیکن مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کتنے مقامات پر نماز کا حکم دیا جانتے ہو؟ تقریباً 700 مقامات پر۔ کتنے مقام پر؟ اگر آپ اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تو یہ کام جو کرتا ہے نا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ کام مت کیا کر، اگر فرما بردار اولاد ہوگی تو ماں کی بات مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ اگر ابا کے فرما بردار و اطاعت گزار ہے، ابا نے کہہ دیا آج کے بعد اس لڑکے کے ساتھ مجھے نظر مت آنا، باپ سے محبت ہے تو باپ کی بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ آپ بتائیے اگر بیوی کوئی فرمائش کرتے آج آتے آتے آئس کریم لے آنا، میرا 2 دن سے بہت جی چاہتا ہے آئس کریم کھانے کا، تو بیوی کی خواہش کو پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر آپ کی اولاد یہ کہے کہ ابا اس بار عید میں
وہ کپڑا لوں گا میں، تو اپنی اولاد کی خواہش کو پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ پیر صاحب کو کھانے میں کیا پسند ہے، پیر صاحب کو پینے میں کیا پسند ہے، پیر صاحب کو پہننے اوڑھنے میں کیا پسند ہے۔ اگر آپ کے پیر صاحب آپ کو کوئی بات کہہ دیں تو پیر صاحب کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، اپنے جیسے انسانوں کی بات ماننے کو تیار ہو، ماں باپ کی محبت میں ماں باپ کی بات مانو گے، اولاد کی بات مانو گے، اپنی بیوی کی، استاد کی، پیر و مرشد کی بات مانو گے، لیکن وہ رب جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ کسی بات کا حکم 1-2 مرتبہ نہیں، 100-200 مرتبہ نہیں، بلکہ 700 مرتبہ دیتا ہے۔ اللہ کسی بات کا حکم 700 مرتبہ دے اور پھر بھی ہم اس کی بات نہ مانے، تو بتائیے سوئے زمین پر ہم سے بڑا بھی کوئی نافرمان ہو سکتا ہے؟ اگر بیٹا باپ کی بات نہ مانے تو باپ کہتا ہے آج کے بعد تو میرے لیے مر گیا۔ اگر بھائی بھائی کی بات نہ مانے تو بھائی کہتا ہے آج کے بعد تیرا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر بیٹا ماں کی بات نہ مانے تو ماں کہتی ہے ایسی نافرمان اولاد ہونے سے تو اچھا کہ میں بانجھ رہتی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ پیر صاحب کسی بات کا حکم 1 بار 2 بار 3 بار دے، آپ نہ مانے تو پیر کی بات نہ مان کر پیر کے چہیتے مرید بن جائیں گے۔ پیر صاحب کہیں گے یہ بڑا فرما بردار، بڑا خدمت گزار، بتائیے چہیتے مرید بن جائیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، وہ رب جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، ہم صبح جو کھاتے ہیں وہ دینے والا کون ہے؟ ہم دوپہر جو کھاتے ہیں وہ دینے والا کون ہے؟ ہم رات کو کھاتے ہیں وہ دینے والا کون ہے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیں، آپ کے سینے میں دل کی دھڑکنوں کو چلانے والا کون ہے؟ آپ کے رگوں میں خون کو دوڑانے والا کون ہے؟ آپ کی سانسوں کو اندر باہر چلانے والا کون ہے؟ بنا کسی مشین و انجن کے آپ کا دل دھڑک رہا ہے، یہ دھڑکانے والا کون ہے؟ پورے جسم کے اندر رگوں کا جال بچھانے والا کون ہے؟ آپ کے جسم کو صحیح سلامت بنانے والا کون ہے؟ رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت دینے والا کون ہے؟ نافرمانی کرنے کے بعد بھی جب جاتے ہو کاروبار کرنے کے لیے تو نافرمانی کے بعد بھی روزی دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ کامیابی دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ اپنے ماں باپ بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر کسی پرائے شہر میں چلے جاتے ہو، پرائے ملک میں چلے جاتے ہو، جہاں اجنبی تھے وہاں بتائیے سر پر چھت دینے والا کون ہے؟ رات سونے کی جگہ دینے والا کون ہے؟ آپ کو روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، اللہ رب العزت ہی ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اللہ کا دیا رزق کھا کر اسے رزاق نہیں مانتے ہیں، انہیں بھی کھلانے والا اللہ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو کر بھی اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے، ان کا معبود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ زمین کو بچھایا کس نے؟ آسمان کا شامیانہ لگایا کس نے؟ زمین سے سبزہ اگایا کس نے؟ ہوا میں ہماری خاطر آکسیجن پیدا کیا کس نے؟ ہماری باڈی میں ریڈ بلڈ سیلز کس نے پیدا کیا؟ وائٹ بلڈ سیلز کس نے پیدا کیا؟ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، ہم دن رات اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرے، اللہ 700 مرتبہ کسی بات کا حکم دے، ہم اس کا حکم نہیں مانتے، اس کے باوجود وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے سبزہ اگاتا ہے، ہمیں پھر بھی روزی عطا کرتا ہے۔ آپ بتائیں جب نافرمانی اور بغاوت کر کے یہ کرم نوازی ہے، ہم فرما بردار بن جائیں گے، اللہ کے سجدوں کے پابند بن جائیں گے، تو میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جس دن مسلمان پلٹے گا، رب کی بارگاہ میں صلح کر لے گا، رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے گا اور یہ عہد کرے گا کہ مولا اب دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر قضا نہیں کروں گا۔ جس دن مسلمان نے یہ عہد کر لیا، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اللہ تمہیں پھر وہی عزت عطا کرے گا جو عزت اللہ نے میرے غریب نواز کو عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، کیا بتائیے کوئی اپنے گھر میں انہیں ٹھہرانے والا تھا؟ جی، پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے تو بیٹھنے دیا گیا کہ اٹھا دیا گیا؟
کوئی ان کے لیے چائے کافی شربت بنانے والا تھا؟ انا ساگر پر پانی دینے گئے تو پینے دیا گیا کہ پہرا لگا دیا گیا؟ کسی کے محل میں گھس گئے تھے؟ جبرن کسی کے مکان پر قبضہ کیا تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز تشریف لاتے کوئی مرید نہیں تھا، کوئی میزبان نہیں تھا، کوئی کرایہ بھاڑا دینے والا نہیں تھا، کوئی اپنے مکان میں ٹھہرانے والا نہیں تھا، کوئی آپ کے نام کا پوسٹر چھاپنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کی خاطر اسٹیج لگانے والا نہیں تھا، کوئی آپ کو سر آنکھوں پر بٹھانے والا نہیں تھا۔ ایک نئے ملک میں، اجنبی ملک میں تشریف لاتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ مقابلے میں جو آیا وہ کوئی سوشل ورکر نہیں تھا، وہ کوئی گاؤں کا پردھان نہیں تھا، وہ کوئی منسٹر ایم پی ایم ایل اے نہیں تھا۔ جو غریب نواز کے مقابلے میں آیا وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ غریب نواز کے مقابلے میں آیا، غریب نواز چند فقیروں کو ساتھ لے کر آئے تھے، اپنے ساتھ کوئی اسلحہ لے کر نہیں آئے تھے، اپنے ساتھ کوئی مال و دولت لے کر نہیں آئے تھے، اپنے ساتھ کوئی لمبی چوڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے۔ غریب نواز اپنے ساتھ کھانے پینے کا کوئی بہت زیادہ سامان لے کر نہیں آئے تھے، آپ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا اس وقت کا ہندوستان کا بادشاہ، اور غریب نواز اللہ رسول کی ذات پر بھروسہ کر کے اس کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو ہند کا بادشاہ تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، اور میرے قریب نے غریب نواز کو قیامت تک کے لیے ہند کا راجا بنا دیا۔ اللہ یہی عزت تمہیں بھی دے گا، اللہ تمہیں بھی کامیابی دے گا، اللہ تمہیں بھی برکتی عطا کرے گا، اللہ تمہیں بھی کھویا ہوا وقار دوبارہ عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے صرف جشن غریب نواز منانے والے مت بنو، صرف غریب نواز کی کرامات کو سننے والے مت بنو، مشن غریب نواز کو سمجھنے کی کوشش کرو، تعلیمات غریب نواز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ غریب نواز کے کھڑاؤں کو اٹھتا دیکھتے ہو، غریب نواز کا مدینہ منورہ سے پیدل سفر کر کے ہندوستان آنا نظر نہیں آتا۔ غریب نواز اگر اپنے کوزے میں انا ساگر کو بھرتے ہیں وہ نظر آتا ہے، غریب نواز کا روزہ رکھنا نظر نہیں آتا، غریب نواز کا جوگی چیپال کا مقابلہ کرنا نظر آتا ہے، غریب نواز کی راتیں نظر نہیں آتی، غریب نواز کا تقویٰ نظر نہیں آتا، غریب نواز کا سجدہ نظر نہیں آتا۔ آپ سوچیں کہ وہ غریب نواز جو اپنی ماں کی کوکھ سے اللہ کے ولی بن کر پیدا ہوئے، ارے جو ماں کی کوکھ سے اللہ کا ولی بن کر پیدا ہو، اس غریب نواز کی راتوں کا عالم یہ تھا کہ میرے غریب نواز نے 40 سال تک عشاء سے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ ایک مرتبہ میرے غریب نواز، توجہ ہے نا آپ کی، ایک مرتبہ میرے غریب نواز ایک کونے میں بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ مریدوں کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی پوچھے کہ رونے کی وجہ کیا؟ جب کچھ اطمینان ہوا، رونا بند ہوا، تو آپ کے قریب آئے، آپ کے قریبی چاہیے مرید خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آ کر کہتے کہ حضور آج آپ اتنا رو رہے تھے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کس بات نے آپ کو رلایا؟ تو جانتے میرے غریب نواز نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے آج سے 30 سال پہلے میں نماز پڑھ رہا تھا، تو حالت نماز میں مجھے جو لذت ہمیشہ ملتی تھی، جو نماز میں مزہ آتا تھا، جو خشوع اور خضوع میسر آتا تھا، اس دن نماز میں وہ مزہ نہیں آ رہا تھا، وہ خشوع اور خضوع نہیں مل رہا تھا۔ کہتے میں پریشان کہ آخر نمازوں کی لذت کہاں چلی گئی؟ غریب نواز فرماتے میں نماز سے فارغ ہوا، پھر میں بیٹھا غور کرنے کے لیے آخر کیا بات ہے، نماز کی لذتیں کہاں چلی گئی؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غریب نواز فرماتے نماز سے فارغ ہو کر میں بیٹھا غور کرنے کے لیے کہ نماز میں جو روزانہ مزہ آتا تھا وہ مزہ گیا کہاں، بات کیا؟ بہت دیر تک غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ آج جلد بازی کی وجہ سے دوران وضو میں اپنی انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا۔ وضو کے وقت جلد بازی کی وجہ سے اپنی انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا۔ اب یہاں علماء بیٹھے ان سے پوچھو، اگر کوئی بندہ حالت وضو میں خلال نہ کرے انگلی کا تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ خلال کرنا کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ وضو ہو جائے گا
گا۔ انگلیوں میں خلال کرنا یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ سنت ہے، وضو ہو جائے گا۔ غریب نواز فرماتے جب احساس ہوا کہ جلد بازی کی وجہ سے خلال نہیں کر سکا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں یہ سوچ کر رونے لگا کہ آج مجھ سے نبی کی ایک سنت چھوٹ گئی۔ اگر کل قیامت کے دن میرے آقا نے میرا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ معین الدین میں نے تجھے ہندوستان بھیجا، ہند کا راجہ بنایا، ایک مشن لے کر تجھے ہندوستان روانہ کیا اور تو نے وہاں جا کر کیا کیا؟ تو نے میری ہی سنت کو چھوڑ دیا۔ غریب نواز کہتے ہیں کہ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا اس ایک سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے اگر قیامت میں میرے آقا نے میری پکڑ کر دی تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ کہتے 30 سال پہلے غلطی ہوئی تھی لیکن جب بھی وہ بات یاد آتی ہے میں یہ سوچ کر رونے لگتا ہوں کہ کاش میرے حال پر میرے نبی کو رحم آ جائے اور میرے آقا مجھے معاف کر دے اور قیامت میں آقا میری پکڑ نہ کرے۔ اے مسلمانوں، یوں ہی کوئی گٹکا زردہ ماوا کھاتے کھاتے غریب نواز نہیں بن گیا، جھاڑ پھونک کرتے کرتے کوئی غریب نواز نہیں بن گیا، حقہ پی پی کے کوئی غریب نواز نہیں بن گیا، کوئی پیری مریدی کر کر کے غریب نواز نہیں بن گیا۔ اگر اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے تو اس مقام کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ غریب نواز کہتے 30 سال پہلے سنت جلد بازی کی وجہ سے غلطی سے رہ گئی تھی، جب بھی غلطی یاد آتی ہے رونے لگتا ہوں کہ کاش میرے نبی کو مجھ پر رحم آ جائے اور میرے نبی مجھ کو معاف کر دے۔ اگر قیامت میں انہوں نے میری پکڑ کر دی اور کہا تو نے میری سنت کو چھوڑا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، غریب نواز کی چھٹی منانے والے ذرا سوچو، ہمارے امام سے ایک سنت غلطی سے رہ جائے تو غریب نواز 30 سال تک روتے نظر آتے ہیں اور غریب نواز کی چھٹی منانے والا اور سے پاک میں جا کر چادر چڑھانے والا اور غریب نواز کے اس کے نام پر نہ جانے کیا کیا رسم و رواج کرنے والا روزانہ اٹھ کر صبح چہرے سے داڑھی مڈاتا ہے تب اسے نبی کی سنت یاد نہیں آتی، جب وہ گالیاں دیتا ہے تب اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ حرام و ناجائز ہے، جب ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے تب اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ ناجائز و حرام ہے، جب دوسروں کے بہو بیٹیوں پر گندی نظریں ڈالتا ہے، سیٹیاں تالیاں بجاتا ہے تو احساس نہیں ہوتا کہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، ہم نبی کی 12ویں بھی مناتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں بھی مناتے ہیں، ہم غریب نواز کی چھٹی بھی مناتے ہیں، ہم کربلا والوں کے نام پر ماہ محرم میں نہ جانے کون کون سی رسمیں کرتے ہیں، ہم بزرگان دین کو اس سے پاک بھی مناتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں رسمی طور پر کر کے گزر جاتے ہیں لیکن اللہ کے اندر گزیدہ بندوں کی تعلیمات کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے اور ہمارے جلسوں میں جب ہم آتے ہیں تو جلسوں میں بھی آتے ہیں تو لگتا ہے جیسے گانوں کے چسکے کے لیے آئے ہیں، محض انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہیں، محض بھیڑ بھاڑ کا حصہ بننے کے لیے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ اگر غریب نواز کے واقعی عاشق ہو آج اس محفل سے اٹھنے سے پہلے طے کر لینا، ہمارے غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے۔ ہم بھی وعدہ کرتے ہیں اب روزانہ عشاء کے وضو سے عشاء ادا کریں گے اور فجر کے وضو سے انشاءاللہ فجر ادا کریں گے۔ ذکر شہدائے کربلا کی محفل، امام علی مقام کے نام پر محفل سجی ہے، جانتے ہو 10 محرم کو، توجہ ہے نا آپ کی، 10 محرم الحرام کو صبح سے یزیدیوں نے جنگ کو شروع کر دیا۔ جمعہ کا دن تھا، جو کربلا میں نہیں تھے وہ نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے۔ صبح سے جنگ شروع ہو گئی، جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام نے اپنے قاصد کو بھیجا، ایک نمائندے کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر یزیدیوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو روک دے، تیر تلوار چلانا روک دے، ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم نماز ظہر ادا کر سکیں۔ وہ کربلا کے میدان میں تھے، میدان جنگ میں، انہوں نے کہا ہمیں ظہر ادا کرنے کی مہلت مل جائے، مسافر لے، اگر مہلت ملتی بھی تو کتنی دیر تک پڑھتے؟
2 رکعت نماز پڑھنا تھا کتنا وقت لگتا؟ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر کہو یزیدیوں کو تھوڑی دیر جنگ روکے تاکہ ہم ظہر ادا کر لیں۔ تو جا کر یزیدیوں نے کیا کہا؟ یزیدیوں نے امام علی مقام کے قاصد سے کہا حسین کو جان بچانے کا بڑا اچھا بہانہ سوچا، معاذ اللہ نماز کے نام پر جنگ کو روکنا چاہتے ہیں حسین۔ حسین سے کہو کہ نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے نا، پڑھو، جتنی پڑھنا چاہتے اتنی پڑھو، ہم نہیں منع کریں گے، لیکن شرط یہ ہے نماز شروع کرنے سے پہلے یزید کی بیعت کرنی ہوگی۔ یزید کی بیعت کرو گے تو نماز پڑھنے دیں گے، اور اگر یزید کی بیعت نہ کی تو ہم نماز کو دیکھ کر تمہیں چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ہم بھی وہ لوگ ہیں جو حالت سجدہ میں تمہاری گردن کو کاٹتے ہیں۔ یا تو یزید کی بیعت کرو یا تو نماز پڑھو۔ جب امام علی مقام کے قاصد نے آ کر کہا ظالم جنگ روکنے کو تیار نہیں ہے بلکہ دھمکی دے رہی ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھو لیکن یزید کی بیعت پہلے کرنی ہوگی، یزید کی بیعت نہیں کرو گے تو ہم مروت نہیں کریں گے، نماز شروع کر دی تو سجدے میں سر کاٹ دیں گے۔ تو جان کر امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا جاؤ جا کر یزیدیوں سے کہہ دو، یزیدیوں سے جاؤ جا کر یہ کہہ دو حسین نہ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہے اور نہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہاتھ میں ہاتھ دوں گا اور نہ نماز چھوڑوں گا۔ جاؤ کہہ دو کہ دھمکیاں دینا بند کر دیں، اگر یہ حالت سجدہ میں سر کاٹنے پر تلے ہیں تو حسین بھی سجدے میں سر کٹانے پر تلا۔ میں سر کٹا تو سکتا ہوں لیکن نماز قضا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں علماء موجود ہیں، آپ پوچھیں اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھئے گا، ایک آدمی اگر نماز میں ہے اور حالت نماز میں کہیں سے سانپ یا بچھو آ گیا، کوئی موذی جانور، اور اس کو یقین ہے کہ یہ مجھے ڈنک مار دے کر ڈس لے گا، تو ایسی صورت میں کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو آپ کو پتا چلے گا شریعت کی اجازت ہے کہ وہ نماز توڑ کر اسے مارے اور اپنی جان بچائے۔ اس وقت جان بچانا فرض ہے، نماز بچانا نہیں۔ اس کو مارو، جان بچاؤ اور پھر اپنی نماز پھر ادا کرو، اور صرف اپنے لیے نہیں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ سو رہا ہے کمرے میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک کہیں سے کوئی سانپ بچھو آ گیا اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نے نماز توڑ کر اسے نہیں مارا تو یہ بچے کو ڈس لے گا، بچے کو ڈنک مار دے گا، تو بچے کی جان بچانے کے لیے بھی شریعت نے آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ اب آپ بتائیے کہ جان بچانا ایسی صورت میں فرض اور بھی بہت اس کی تفصیل، میں اس میں نہیں جاتا، صرف آپ کو یہ کہوں گا ذرا بتائیے وہ 22,000 خون کی پیاسی تلواریں جنہوں نے امام علی مقام کے ننھی علی اصغر کو نہیں چھوڑا، 6 ماہ کے لگتے جگر کے سوکھے خون پر تیر چلایا، جنہوں نے امام حسین کے بھانجوں اور محمد کو نہیں چھوڑا، یعنی اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ظالموں نے چھوڑا نہیں ہے۔ امام کو پتا تھا اگر ان ظالموں کے سامنے میں نے سجدے میں سر کو جھکایا تو یہ میرے خون کی ننگی پیاسی تلواریں یہ میری گردن کو کاٹ دیں گی۔ امام علی مقام کا شریعت کا مسئلہ نہیں جانتے تھے کہ ایسے میں جان بچانا فرض ہے، جان بچ جائے تو نماز پھر کبھی ادا کر لیں گے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ حالات کیسے ہیں، ایسے میں اگر سجدہ کیا تو یہ ظالم گردن مار دیں گے، لیکن امام جانتے تھے اگر آج جان بچانے کے لیے میں نے نماز کو قضا کر دیا تو قیامت تک جب بھی کربلا کی داستان لکھی جائے گی، جب بھی خطیب منبر پر کھڑے ہو کر کربلا کے واقعات بیان کرے گا تو لکھنے والا لکھے گا حسین نے نماز کو چھوڑ دیا تھا، خطیب کہے گا حسین نے نماز کو قضا کر دیا تھا۔ امام جانتے تھے اگر میں آج چھوڑوں گا تو قیامت تک کے لیے چھوڑنا مثال بن جائے گا، اور اگر میں جان پر کھیل کر جان کی پرواہ کیے بغیر آج نماز ادا کروں گا تو قیامت تک کے لیے میرا سجدہ کرنا نانا کے امت کے لیے مثال بن جائے گا۔ اسی لیے میرے امام نے بتا دیا، حالت سجدہ میں سر کٹا کے میرے امام نے بتا دیا حسین کو یقیناً بیٹے بھی پیارے
ہیں, भतीजे भी प्यारे हैं, भांजे भी प्यारे हैं, भाई भी प्यारे हैं, अपना खेमा भी प्यारा है, अपने बीवी बच्चे और बहन भी प्यारी है. हुसैन को सब कुछ प्यारा है, लेकिन हालत सजदा में इमाम ने सर कटा के बता दिया हुसैन को सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो नाना के आंखों की ठंडक नमाज से मोहब्बत है. मेरा इमाम 3 दिन का भूखा प्यासा रहकर 22,000 तलवारों में नमाज न छोड़े और हम 2-4 यारों में नमाज छोड़ देते हैं. शादी में गए तो नमाज नहीं, काम धंधे पर गए तो नमाज नहीं, स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में गए तो नमाज नहीं. मेरे प्यारे आका सलात व तस्लीम के मेहमानों, बाद मरने के क़यामत के दिन सबसे पहला जो हिसाब होगा वो पता है कि काय का होगा. जितना साल भर कमाते हो गवर्नमेंट को उसका हिसाब देना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है कि साल भर का टर्न ओवर कितने का, कितना कमाया, कितना इन्वेस्ट किया, कितना बचाया, कितनी सेविंग, ये सारा अकाउंट देते हो कि नहीं देते हो गवर्नमेंट को. आप बताइए, जिसका हमारी कमाई से कोई ताल्लुक ही नहीं, हम मेहनत मशक्कत करके कमा रहे, इसमें गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है. इसके बावजूद गवर्नमेंट आपसे हर साल हिसाब लेती है. अगर आपने अकाउंट नहीं शो किया तो आपको नोटिस आ जाएगी इनकम टैक्स की तरफ से. बहुत ज्यादा करोड़ों का टर्नओवर है तो आपके यहाँ रेट बढ़ जाएगी. मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, जिनका हमारी कमाई से कोई ताल्लुक नहीं है, हर साल उन्हें भी मजबूरन हमें हिसाब किताब देना पड़ता है. तो जिस रब ने सब कुछ अता किया है, क्या वो कयामत में हमें यूं ही छोड़ देगा? और वहां आपकी कमाई का हिसाब बाद में होगा, बैंक बैलेंस का हिसाब बाद में होगा, आपके खर्चे का हिसाब बाद में होगा, आपकी बीवी बच्चों का हिसाब बाद में होगा. सबसे पहला सवाल किसके बारे में होगा जी? और बुलंद आवाज से, जिनको नहीं पता वो भी सुन ले, किसका हिसाब होगा? इसके बावजूद पढ़ते हो. पता है सबसे पहला हिसाब नमाज का. जब एग्जाम होता है शुरू, चाहे वो 10th के बच्चे हो, चाहे 12th के हो, चाहे किसी क्लास के, चाहे किसी मजहब के, तो एग्जाम से पहले टाइम टेबल मिलता है कि फर्स्ट डे आपका इंग्लिश का पेपर है, सेकेंड डे आपका मैथ्स का पेपर है, थर्ड डे आपका हिस्ट्री का पेपर है. बताइए, टाइम टेबल मिलता है. बच्चा उसी टाइम टेबल के एतबार से तैयारी करता है कि नहीं? पहला पेपर इंग्लिश का, दूसरा हिंदी का, तीसरा हिस्ट्री का, फिर 3 दिन की छुट्टी, उसके बाद मैथ्स का. अब कोई बच्चे से कहे कि बेटा इंग्लिश की तैयारी मत कर, हिंदी की तैयारी मत कर, हिस्ट्री की तैयारी मत कर, पूरा जोर जो है वो मैथ्स पर दे. वो कहेगा पर्चा आज इंग्लिश का है, मैथ्स क्यों पढ़ूं? पर्चा आज जो है हिंदी का है, मैथ्स क्यों पढ़ूं? अलजेब्रा से पहले 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, तब अलजेब्रा की तैयारी कर लूंगा. अभी मुझे जो आज एग्जाम देना उसकी तैयारी करने दो. अरे छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि पर्चा जिस चीज का सबसे पहले होगा, तैयारी सबसे पहले उसी की जाएगी. लेकिन मेरी कौम को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? ये सारी तैयारियां तो किए बैठा है. अपनी बेटी की शादी की तैयारी, अपने मरने के बाद बच्चे के काम धंधे की तैयारी, अपने घर बार की तैयारी, अपने खाने पीने की तैयारी, अपने ओढ़ने पहनने की तैयारी, अपने घूमने फिरने की तैयारी. तो उन्हें दुनियावी एतबार से सारी तैयारियां कर रखी है. लेकिन ए मुसलमान, क्या तूने कभी कब्र की तैयारी के बारे में सोचा है? कभी मैदान क़यामत की तैयारी के बारे में सोचा है? हमें कभी फर्क ही नहीं पड़ता. हमारे पास लोग आते हैं, कोई आकर कहता है हजरत दुआ करें, इस साल मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही है. कोई कहता है दुआ करें मेरे बेटे का इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर है वो कामयाब हो जाए. कोई कहता है कि मेरा बेटा 12th की तैयारी कर रहा है. कोई कहता है मेरा बेटा या बेटी IAS की तैयारी कर रहे हैं. हमारे पास लोग आते हैं अपनी औलाद के लिए दुआएं करवाने. बेटी ये एग्जाम दे रही, दुआ कर दे. बेटा ये तैयारी कर रहा है, दुआ कर दे. लेकिन आज तक कोई एक भी माँ बाप ऐसे नहीं आए जिन्होंने हमसे आकर ये कहा हो कि हजरत दुआ कर दीजिए मेरा बेटा कब्र के इम्तिहान में कामयाब हो जाए, मेरी बेटी आखिरत के इम्तिहान में कामयाब हो जाए. मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, जानते हो एक अल्लाह के वली दुनिया को छोड़ छाड़ कर एक पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठे, 30 साल तक अल्लाह की इबादत करते रहे. अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ना कहीं आना जाना, ना किसी से मिलना जुलना. जब चारों तरफ उनकी विलायत के चर्चे हुए
تو لوگ خود ہی کھچے کھچے ان کے پاس چلے گئے ملنے کے لیے۔ 30 سال سے دنیا کو ٹھوکر مار کر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے اللہ کی عبادت میں مصروف، دنیا کھچی چلی آئی ان کے پاس۔ ایک دن وہ بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ مریدوں نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ کے پاس لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، دکھی ہو کر آتے ہیں، سکھی ہو کر جاتے ہیں، پریشان حال آتے ہیں، اطمینان سے مطمئن ہو کر جاتے ہیں، آج آپ خود ہی رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو جانتے اللہ والے نے کیا کہا 30 سال سے پہاڑ کی چوٹی پر آ کر بیٹھا، 30 سال ہو گئے، آج تک کوئی ایک بھی نہیں آیا جس نے مجھ سے کہا کہ میری آخرت کے لیے دعا کر دیجیے، میری قبر کے لیے دعا کر دیجیے، میری جنت کے لیے دعا کر دیجیے۔ کہتے جس دنیا کو ٹھوکر مار کر میں آ کر بیٹھا ہوں نا، میرے پاس لوگ اسی دنیا کے لیے دعا کروانے آتے ہیں، اسی دنیا کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ کاش یہ سمجھتے تو صحیح کہ تم دنیا کے لیے دعا اس سے کروا رہے ہو جو دنیا کو چھوڑے بیٹھا ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، مجھے نہیں پتا کہ یہاں خواتین کے بھی بیٹھنے کا انتظام ہے کہ نہیں، اگر ہے تو وہ بھی میرا یہ پیغام لیتی جائیں، اور اگر نہیں ہے تو اپنے گھر کی عورتوں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ آپ نے امام حسین کا سجدہ تو دیکھا نا میدان کربلا میں، اب آئیے ان کی بہن حضرت زینب کا بھی سجدہ دیکھ لیجیے۔ امام زین العابدین، امام علی مقام کے لخت جگر، میدان کربلا میں اہل بیت کے آخری چشم و چراغ امام زین العابدین کہتے ہیں جب مدینہ منورہ میں ہم پر پریشر بنایا گیا کہ یزید کی بیعت کرو، یزید کی بیعت کرو، تو شہر رسول میں فتنہ فساد نہ ہو، اس لیے ہم مدینے کو چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے گئے۔ ہم مکے پہنچے تو کوفہ والوں کے خط ہمیں آنے لگے، آئیے ہمیں بچا لیجیے، آپ نہیں آئے تو ہم کو مجبوراً یزید کی بیعت کرنی پڑے گی۔ ہم پر پریشر بنایا گیا کوفہ والوں کی طرف سے، ہم کوفہ کے لیے مکہ معظمہ سے نکلے، ہمیں کوفہ نہیں جانے دیا گیا، حر کے لشکر نے ہم کو گھیرا اور کربلا میں لے کر آ گئے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں پورے سفر میں میری پھوپھی حضرت زینب ہمارے ساتھ تھی، پورے سفر میں میری پھوپھی حضرت زینب ساتھ تھی، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ، مکہ معظمہ سے میدان کربلا۔ اور امام زین العابدین کہتے ہیں پورے سفر میں میری پھوپھی نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم نکلتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، ہم نکلتے ہیں کہیں جلسے میں جانے کے لیے، تو ہم نے دیکھا تقریروں اور جلسوں کے چکر میں کئی لوگ ایسے ہیں جو خود اپنی نمازیں قضا کر بیٹھتے ہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے الا ماشاءاللہ۔ جب نکلتے ہیں رات جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے تو نماز کی پرواہ نہیں، اور رات کے 3-4 بجے تک جب جلسے میں رہتے ہیں تو نماز فجر کی پرواہ نہیں۔ آپ سوچیں ہم تقریر کرنے جا رہے ہیں تو نماز کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ میدان کربلا کی طرف نکلی ہیں اور نماز تہجد قضا نہیں کر رہی ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں ہم کربلا کے میدان میں آ گئے، کربلا میں کوئی 4 دیواری نہیں تھی، نیچے کوئی قالین و بستر نہیں تھا، تپتا صحرا تھا، آسمان سے سورج آگ اگل رہا تھا، ہم اپنے خیموں میں تھے۔ 1 تاریخ، 2 تاریخ، 3 تاریخ امام زین العابدین فرماتے وقت گزرتا رہا اور میری پھوپھی ہر رات اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی رہی، اور محبت سے کہتے امام زین العابدین فرماتے 7 تاریخ کو پانی بند، 8 تاریخ کو ہمارے خیمے میں پانی ختم، 9 تاریخ کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوکے پیاسے، یزیدیوں نے پانی تو بند کر دیا، میری پھوپھی نے تہجد بند نہیں کیا، تہجد ادا کرتی رہی۔ 10 محرم کو صبح سے جنگ کا آغاز ہوا، دوپہر ہوتے ہوتے ہمارے جتنے تھے سب کو ظالموں نے شہید کر دیا، پھر ہمارے خیمے کو لوٹا گیا۔ امام زین العابدین فرماتے 10 محرم کا دن گزرا، مغرب کے بعد 11 تاریخ لگی، یہ 11 محرم کی رات ہم اہل بیت کے لیے جو کربلا میں تھے قیامت سے کم رات نہیں تھی۔ امام زین العابدین فرماتے یہ وہ رات تھی جب ہمارے خیمے کے چاروں طرف ہمارے اپنوں
کی لاشیں بکھری پڑی تھی، کسی کا سر تن سے جدا تھا، کسی کے جسم کے ایک ایک اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا، کسی کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا، کسی کو شہادت کے بعد گھوڑے کی ٹانگوں سے روندا گیا تھا۔ امام زین العابدین کہتے ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنے 72 لوگوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ رات کے اندھیرے میں فرماتے میں دیکھ کر حیران رہ گیا، ہمارے خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، میری پھوپھی حضرت زینب باہر نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد چاروں طرف بکھری لاشوں کا جائزہ لیتی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی بھی تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بھانجا تھا، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے اور محمد کی لاشیں بھی پڑی تھی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئی، ان لاشوں کو دیکھنے کے بعد میری پھوپھی نیچے بیٹھ گئی، تپتے ہوئے کربلا کے صحرا کی ریت کو اٹھایا، تیمم کیا اور تیمم کر کے میری پھوپھی نے لاشوں کے سامنے کھڑے ہو کر نماز تہجد کو ادا کیا۔ جن کے گھر کی بیٹیاں میدان جنگ میں تہجد قضا نہ کریں، کیا انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کبھی کوئی فرض نماز چھوڑی ہوگی؟ بتائیے۔ اور آج ہمارے گھروں کی پوزیشن کیا ہے؟ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، علماء کی موجودگی میں تلخ بات ہے، محرم کے نام پر ہم نے نہ جانے کتنے ڈھکوسلے بنا رکھے، محرم کے نام پر ہم نے نہ جانے کتنے ایسے رسم و رواج بنا رکھے جس کا حقیقت سے، دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے گھر کی عورتیں اسی کو اصل دین سمجھ کر کر رہی ہیں، طاق بھرنے جا رہی ہیں، منت مانگنے جا رہی ہیں، تعزیہ دیکھنے جا رہی ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب کو سنیو، کیا میرے امام کی قربانی اس لیے تھی تاکہ قیامت تک میرے نام پر تعزیہ اٹھایا جائے، میرے نام پر میلہ لگایا جائے، میرے نام پر ڈھول نگاڑے بجائے جائیں، میرے نام پر غبارے اور حلوہ پراٹھا خریدا بیچا جائے، میرے نام پر مرد عورت کی خلط ملط ہو، میرے نام پر بے پردگی بے حیائی کا بازار کرم ہو؟ کیا میرے امام نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ قیامت تک میرے نام پر چندے وصولے جائیں، میرے نام پر نعرے لگائے جائیں، میرے نام کی منقبت لکھی جائے، میری شان میں قصیدے پڑھے جائیں؟ اے سرکار مدینہ کے ججمانوں، یزید کربلا میں آیا تھا تو ذات کے لیے آیا تھا، اور امام کربلا میں آئے تھے اللہ رسول کی فرمانبرداری کے لیے آئے تھے، یزید طبیعت کے لیے آیا تھا، امام شریعت کے لیے آئے تھے، یزید دنیا کے لیے آیا تھا، امام دین کے لیے آئے تھے، یزید تخت و تاج کے لیے آیا تھا، اور امام علی مقام اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے آئے تھے۔ میدان کربلا سے تمہیں امام علی مقام کا سجدہ نہ ملا، میدان کربلا سے حضرت زینب کی تہجد تمہیں نہ ملی، یہ پتہ نہیں طاق بھرائی کہاں سے مل گئی، یہ پتہ نہیں ڈھول نگاڑے کہاں سے مل گئے، یہ پتہ نہیں تمہیں تعزیہ کہاں سے مل گیا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درجوانوں، امام علی مقام سے محبت ہے تو آج طے کر کے اٹھنا، ہم رسم و رواج والے حسینی نہیں ہیں، ہم واقعی صحیح معنوں میں اپنے امام سے محبت کرتے ہیں، امام اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا سجدہ ادا کرتے ہیں، اور ہم گھر کے دسترخوان پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، ہم کارخانے میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، ہم سفر میں ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، ہم شادی بیاہ میں ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، ہم چھوٹے عذر کی بنیاد نماز نہیں پڑھتے۔ آپ جانتے ہو میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا مسلمان ہو جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے ہوں، ایسا معذور کے خود چل کر مسجد تک جا نہیں سکتا، لوٹا اٹھا نہیں سکتا، نل چلا نہیں سکتا، حوض میں ہاتھ ڈال کے وضو کر نہیں سکتا، ایسا معذور جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے ہوں، ایسے اپاہج مسلمان پر بھی نماز معاف نہیں۔ امام فرماتے ایک عورت کو لیبر پین ہو رہا ہے، درد ذی ہو رہا ہے، ڈیلیوری کے لیے اس کو لیبر روم میں لے جایا جا رہا ہے، فرماتے اس کو اس درد کی حالت میں جب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد سے ڈرا رہی ہے اور ڈیلیوری کے لیے اس کو لے جا رہے ہاسپٹل کے وارڈ میں، میرے امام فرماتے ہیں ایسی حالت میں بھی اگر نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز بھی اس پر فرض، ہٹے کٹے ہو کر کھانے پینے کے لیے ٹائم ہے،
5-5 घंटे बैठ कर IPL का मैच देखने के लिए टाइम है? वर्ल्ड कप के चक्कर में नमाज कज़ा करोगे? टीवी सीरियल ड्रामों के चक्कर में नमाज कज़ा करोगे? जिंदगी गुजरेगी यजीद पलीद की तरह और जबान से कहोगे हुसैनी है, हुसैनी है। ये खिचड़े वाले हुसैनी, ये ड्रम वाले हुसैनी, ये डेग वाले हुसैनी, ये महज जबानी जमा खर्च वाले हुसैनी, ये महज नारों वाले हुसैनी, मेरे प्यारे आका के पेशवानों, महज रस्म और रिवाज वाले हुसैनी मत बनो। अगर यजीद से नफरत है तो यजीदियत से नफरत करो, और हुसैन से मोहब्बत है तो हुसैनियत से मोहब्बत करो। यजीद के पीछे चलना ये तबीयत वालों का काम है, और हुसैन के नक्शे कदम पर चलना ये शरीयत वालों का काम। उलमा से पूछो, फज्र में अपने घर के बिस्तर पर पैर पसारे पड़े रहना ये हुसैन का काम है कि यजीद का काम? तारीख तबरी उठाकर देखो, अल बिदाया वल निहाया उठाकर, तारीख की किताबें बरेलवियों की नहीं है, हिस्टोरियंस की है, इतिहासकारों की, तारीख निगारों की किताबें। ये लिखते हैं यजीद के महल में रात भर शराब और शबाब और कबाब का दौर चलता, नाच गाने होते थे। जब फज्र की अजान होती तो यजीद अपने महल के बिस्तर पर शराब के नशे में धुत पड़ा होता। जब फज्र की अजान होती तो यजीद महल के बिस्तर पर शराब के नशे में धुत पड़ा होता, और जब फज्र की अजान होती तो इमाम हुसैन अपने घर से निकलते मस्जिद नबी शरीफ में जाते थे और मुसलमानों को जमा करके उनकी इमामत फरमाते थे। रात यजीद के महल से ढोल घुंघरू की आवाज आती थी, और इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुअज़्ज़मा में, करबला मुअल्ला में, इमाम चाहे जहां भी है, यजीद के महल से ढोल घुंघरू की आवाज आती, और इमाम हुसैन के कमरे से हर रात कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। इमाम हुसैन को कुरान की तिलावत से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि इमाम मदीने में भी कुरान की तिलावत करते, मक्का मुअज़्ज़मा में भी कुरान की तिलावत करते, करबला मुअल्ला में भी कुरान की तिलावत करते, 3 दिन भूखे प्यासे रहकर भी कुरान की तिलावत करते, शब आशूर में भी अपनी बेटी नन्ही सकीना को बिठाकर कुरान की तिलावत करते, और 10 मुहर्रम को जालिमों ने आपको शहीद करके आपके सर मुबारक को काट कर नेज़े पे चढ़ा दिया, इमाम नेज़े पे चढ़कर भी कुरान की तिलावत करते। हमारे घरों से रात के अंधेरे में कुरान की तिलावत की आवाज आती है कि ढोल घुंघरू। बताओ, रात को किसी के घर से अगर ढोल घुंघरू की आवाज आए, टीवी सीरियल देख रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, नाच गाने देख रहा है, वो हुसैनी है? किस बात का हुसैनी? मैं तो कहता हूं जालिमों, इमाम हुसैन का नाम लेकर वो काम करो जो काम यजीद पलीद करता था। यजीद इमाम हुसैन का दोस्त था कि दुश्मन था? जी, दोस्त था कि दुश्मन था? आप बताइए, अभी औलादे गौसे आजम आएंगे, औलादे गौसे आजम, इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत, एक झलक देखने के लिए लोग बेकरार। मुसाफा करने मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो हाथ में लगा लिया तो खुशनसीब। इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत गौसे आजम की औलाद से, और जो गौसे आजम के भी बाप दादा हैं उनके दुश्मन के तरीके पर चलते हो। ये कैसी मोहब्बत है अहले बैत से? ये कैसी मोहब्बत है नवासे रसूल से? ये कैसी मोहब्बत है मौलाए कायनात और उनकी अहले बैत से? कैसी मोहब्बत? ज़बान से कहो कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करते, गरीब नवाज से मोहब्बत करते। आप बताइए, नमाज़े कज़ा करना गौसे आजम का काम है? चाहे वो इमाम आजम अबू हनीफा हो, चाहे वो सैयदना सरकार गौसे आजम हो, चाहे वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हो, इन बुजुर्गों की जिंदगी में एक बात सिमिलर मिलती है, समान मिलती है। और जानते वो बात क्या है? इन तीनों की तारीख उठाकर देखो तो पता चलता है ये तीनों वो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने 40-40 साल तक इशा के वजू से फज्र की नमाज को अदा किया। हम किस बात के हुसैनी हैं? किस बात के? महज रस्म रिवाज वाले? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पेशवानों, आज जिक्र हुसैन की महफिल से
ہمیں سچی توبہ کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ، سینوں سے آواز آئے کہ انشاءاللہ۔ اگر زندگی نہ بدلی، اگر اخلاق میں کردار میں تبدیلی نہ آئی، زندگی بھر رسم و رواج کے پیچھے پیچھے چلتے رہے تو آپ کا زبانی جمع خرچ کرنا قیامت میں آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ زندگی بھر کو ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ آپ نے مجھ سے پیشتر جب منقبت چل رہی تھی سارے یا حسین کے نعرے لگا رہے تھے۔ میں کہتا ہوں محرم کے مہینے میں نہیں، روزانہ یا حسین کہو، اپنی چھاتیوں کو پیٹ پیٹ کے یا حسین کہو، لیکن زندگی گزرے گی حسین کے دشمن یزید پلید کے نقش قدم پر تو نام لینے سے حسینی نہیں بن جاؤ گے۔ حسینی وہ نہیں ہوتا جو صرف نام لیتا ہے، حسینی وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا و مولا کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اور اس اتنے بڑے مجمع میں وہ کون سچا حسینی ہوگا میں نہیں جانتا، میرا مولا جانتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ میری باتیں سب کے دل پر اثر کر جائیں گی، میں نہیں کہتا کہ یہاں سے اٹھنے والا ہر آدمی نمازی بن جائے گا، میں نہیں کہتا کہ جتنے آئے ہیں سارے سچے توبہ کر کے جائیں گے، میں نہیں کہتا۔ ہاں لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں اگر اس بڑے مجمع میں کوئی دو چار ایسا ہو تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے مولا بھیڑ تو ہزاروں کی تھی لیکن تیرا کرم ہو گیا تو انہیں امام حسین کے صدقے میرا آنا قبول فرما لیا۔ اور اتنے بڑے مجمع میں جس پر میرے امام کی نظر ہوگی زندگی اسی کی بدلے گی انشاءاللہ۔ میرے امام کی پوزیشن تو یہ ہے، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، میرے امام شہادت کے بعد بھی جہاں جہاں سے گزرے نہ جانے کتنے یہودیوں عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا ہے۔ جو پیدائشی خاندانی حسبی نسبی یہودی عیسائی تھے، میرے امام کی برکتیں یہ ہیں، امام کا ان گلیوں سے گزر ہوا تو وقت کا یہودی عیسائی بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ ارے امام کے چہرے کو دیکھ کر یہودی عیسائی مسلمان بن جاتا ہے۔ ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم زندگی بھر ذکر حسین کی محفل میں آئے اور نمازی بھی نہ بن سکے، کیسے حسینی؟ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ میرا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں ایران توران کی بات نہیں کرتا، ہندوستان کی بات کرتا ہوں۔ ماضی قریب کی بات ہے، ہماری جماعت کے بزرگ بڑھاپے کی وجہ سے، عمر زیادہ ہو گئی اس وجہ سے ان کی آنکھ کا آپریشن کرنا پڑا۔ آپ یہاں دیکھیں میرے گھر، اچھا آپ دیکھ لیں، پھر مجھے بتائیں جب فری ہو جائے تو آپ، اچھا آپ بتائیے مجھے، آپ مجھے دل پر آ کر بتائیے، اگر میں تقریر کرتے کرتے اچانک یہاں دیکھوں سب کا دھیان جائے گا کہ نہیں؟ میں اکیلا وہاں دیکھوں تو سب کا دھیان وہاں جائے گا، اور سامنے بیٹھے 20 آدمی یہاں وہاں دیکھیں گے تو میں انسان نہیں ہوں، میرا دھیان نہیں بھٹکے گا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریر کرنا تلوار کی تیز دھار پر چلنے کے برابر ہے۔ جب آپ امیر المومنین بنے نا اور جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے تو سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں جب پہلی بار جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے میں منبر پر چڑھا تو مجھے وہ وقت یاد آیا جب پہلی بار میں گھوڑے پر چڑھا تھا، گھڑ سواری نہیں آتی تھی، اب گرا کہ تب گرا، کہتے منبر پر کھڑا ہوا خطبے کے لیے تو یہی ڈر تھا دل میں کہ اب گیا کہ تب گیا۔ تو اتنا آسان نہیں ہوتا میرے بھائی، آپ آ کر سنتے ہو، سن کر چلے جاتے ہو، آپ کو پتہ نہیں چلتا، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بولنے والے کو صرف اپنی انرجی ہی نہیں لگانی پڑتی ہے بلکہ اپنے ذہن کو بھی حاضر رکھنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا وہ، یہاں تک کہ غیر حدیث کو حدیث کہہ کے بھی بیان کرنے سے منع کیا گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات میں نے نہیں کہی اور اس کو میری طرف منسوب اگر کوئی کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ اگر میں بیان کرتے کرتے کسی غیر حدیث کو کہ وہ حدیث شریف میں آتا ہے تو بتائیے میں گناہ گار ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ تو اس لیے تھوڑا سا کوآپریٹ کیا کریں، آپ توجہ رکھا کریں، محبت سے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں۔ میں عرض کر رہا تھا ماضی قریب میں ہماری جماعت کے بزرگ گزرے، عالم دین، عمر زیادہ ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرانا پڑے گا، انہوں نے آنکھ کا آپریشن کرا لیا۔ آنکھ کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ ابھی ٹانکے تازہ ہیں
زخم ہرا ہے، آپ 3 دن تک سجدہ مت کیجیے گا۔ 3 دن سجدہ کریں گے تو باڈی کا پریشر، بلڈ کا پریشر آنکھ پر پڑے گا، تو ممکن ہے کہ ٹانکے ٹوٹ جائیں، خون بہنے لگے، پریشانی ہو جائے گی۔ تو 3 دن احتیاط کیجیے گا، سجدہ مت کیجیے گا۔ وہ اپنے گھر آئے اور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے کہ 3 دن میرے حصے کا کھانا مت بنانا، 3 دن میرے حصے کی روٹیاں مت بنانا۔ تو بیوی کہتی ڈاکٹر نے آپ کو 3 دن سجدہ کرنے سے منع کیا، میں ساتھ تھی، مجھے پتا کھانے پینے سے منع نہیں کیا، سجدے سے منع کیا، اور آپ کہہ رہے 3 دن کھانا نہیں بنانا، کیوں؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس رب کے 3 دن سجدے نہیں کروں گا، کس منہ سے 3 دن اس کی نعمتیں کھاؤں گا؟ جس رب کے 3 دن سجدے نہیں کرنا، کس منہ سے اس رب کی نعمتیں کھاؤں گا؟ اس لیے 3 دن سجدہ بھی نہیں، 3 دن کھانا بھی نہیں۔ ہماری سوچ وہاں جاتی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج صبح آپ نے کیا کھایا تھا، آج دوپہر میں آپ نے کیا کھایا تھا، آج شام کو آپ نے کیا کھایا تھا، ہفتے بھر میں کتنی روٹیاں کھا جاتے حساب ہے، ہفتے بھر میں کتنی چائے پی لیتے حساب ہے، ہفتے بھر میں کتنا کلو چاول کھا جاتے حساب ہے، ہفتے بھر میں کتنی بوٹیاں کھا جاتے حساب ہے۔ ارے رب کی نعمتیں تو ہفتے بھر بے حساب کھاتے پیتے ہو، اور اس رب کو جو نعمت کھلانے والا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہفتے میں 1 بار مسجد میں جاتے ہو اور 2 رکعت پڑھ کے لگتا ہے کہ اسی 2 رکعت میں اللہ کی ساری نعمتوں کا میں نے حق ادا کر دیا۔ توبہ کرو کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں، اب آخری بات عرض کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے محبت سے آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ ایک بزرگ بنی اسرائیل کا ایک عابد دنیا کو ٹھوکر مار کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، اور پہاڑ کی چوٹی پر اس نے دنیا سے کٹ کٹا کر 300 سال تک عبادت کی۔ کتنے سال تک؟ کتنے سال تک؟ 300 سال عبادت کی، پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا 300 سال تک اللہ کی عبادت کر، روزہ بھی، سجدہ بھی، شب بیداری بھی، شرم و ندامت کے آنسو بھی، توبہ استغفار بھی۔ اب 300 سال پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا، کوئی انسان نہیں، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، بدنگاہی، بدتمیزی، کسی پر بہتان، کسی سے جھگڑا، کوئی چوری چماری، کسی سے حسد کینہ، کچھ بھی نہیں، اکیلا ہے، آس پاس کوئی نہیں، اکیلا 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، جیسے ایک سلام پھیرا تو دیکھا سامنے ایک آدمی موجود تھا، تو جیسے دیکھا چونک گیا کہ یہاں تو 300 سال سے کوئی آیا نہیں، یہ کون؟ پوچھا بھیا تو کون، کہاں سے آیا، یہاں آنے کی وجہ کیا؟ تو جانتے آنے والے نے کیا کہا؟ آنے والے نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں، اسرائیل، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری روح قبض کرنے کی، بس بہت ہو گئی، زندگی ختم، اب زندگی ختم ہو گئی، اب میں تمہاری روح کو نکالنے آیا۔ تو کہتا ہے کہ اسرائیل اگر تو روح نکالنے آیا تو کھڑے رہ کر کیا کر رہا ہے، اب تک تو نے میری روح کو نکالا کیوں نہیں؟ تو فرشتے نے کہا جب میں آیا تو تو نماز میں تھا، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ تو نماز سے فارغ ہو تو میں تجھ سے ملاقات کروں۔ تو فرشتہ، تو وہ بنی اسرائیل کا عابد حیرت سے کہتا ہے کہ تو جب کسی کی روح نکالنے جاتا ہے تو ویٹ نہیں کرتا، آدمی کسی بھی پوزیشن میں تو روح نکال لیتا ہے، لیکن میرے معاملے میں تو انتظار کر رہا تھا، کیا وجہ ہے؟ تو جانتے ہو فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میرا یہ بندہ جس نے 300 سال میری عبادت کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بندہ جس حالت میں مرنا پسند کرے گا، اے اسرائیل اسی حالت میں تو اس کی روح کو قبض کر، جاتے ہی نکال مت دینا، اس کو پوچھنا کیسے مرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا میرے رب کا یہ فضل و کرم مجھ پر ہو گیا۔ وہ کہتا اگر رب نے مجھے مہلت دی ہے نا تو میری تمنا یہ ہے، میں نے زندگی بھر اپنے رب کے سجدے کیے، تمنا یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے کھڑا ہوتا ہوں، جب دوسری رکعت کا آخری سجدہ کروں گا نا تو آخری سجدے میں تو میری روح نکال دے، میں چاہتا ہوں کہ روح نکلے تو سجدے کی حالت میں نکلے۔
کتنی پیاری موت. فرشتے نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے. وہ کہتا ہے جی تو نہیں چاہتا تھا کہ میں آخری سجدے میں جاؤں گا، کیونکہ پتا تھا یہ نماز زندگی کی آخری نماز ہے. جی تو چاہتا تھا کھڑے 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 زندگی تمام ہو جائے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہیں فرشتہ یہ نہ سمجھے کہ میں موت سے ڈر گیا، اس لیے میں نے نماز مکمل کی. آخری سجدے میں پہنچا. آخری سجدے میں جب وہ بندہ گیا تو فرشتے نے روح قبض کر دی. جانتے حدیث شریف میں کیا کہا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کا وہ عابد جس کی روح کو حالت سجدہ میں نکالا گیا تھا، آج بھی جب میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں تو اس عابد کو آسمانوں پر سجدے کی حالت میں پاتا ہوں. زندگی سجدے میں گزری، موت سجدے میں آئی، آج بھی آسمانوں پر حالت سجدہ میں. کتنی پیاری موت ہوگی. اللہ سب کو ایسی موت عطا فرمائے. میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں، اب جب اس بندے کو دیکھیں، نعرہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے لگ رہا، مجھے نہ گاڑی نظر آئی نہ سید صاحب نظر آئے. مہمان جو بھی آئیں گے وہ یہیں کے لیے آئیں گے نا، تو آپ بالکل بدنظمی نہیں کریں گے، آپ بیٹھے رہیں گے. مہمان یہاں آئیں گے پھر اس کے بعد ان کا خیر مقدم یہ ممبر سے کیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ محبت سے. اللہم لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. محبت سے کہیں سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ ایسے موقع پر بولی جاتی ہے میرے بھائی. رب نے فرمایا میں نے رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. اللہ کرے کہ قیامت میں رب ہمارا بھی فیصلہ یوں ہی فرما دے. آمین کہیں. اللہ ہمارے بارے میں بھی کہے کہ فرشتوں لے جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا، جنت میں داخل کر دو. اللہ فرماتا ہے فرشتوں لے جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا، اسے جنت میں داخل کر دو. اب جیسے ہی رب نے فرمایا، جانتے ہو بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے مولا مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت میں نہیں جانا. رحمت کے صدقے میں جنت میں جانا ہوتا تو دنیا کو ٹھوکر کیوں مارتا، گوشہ نشینی کیوں اختیار کرتا، 300 سال تیری عبادت کیوں کرتا؟ مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے، 300 سال کی عبادت کا بدلہ چاہیے. میں نے 300 سال دنیا سے کٹ کٹا کر جو تیری عبادت کی ہے آج اس کا صلہ چاہیے. تو جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا تجھے تو بے حساب کتاب میں جنت میں داخل کر رہا تھا، لیکن تجھے 300 سال کی عبادت کا بدلہ چاہیے. اب فرشتوں اس کا حساب لیا جائے گا. لے چلو اسے میزان کے قریب. اب اسے اس ترازو کے پاس لایا گیا جہاں نیکی بدی کو تولا جاتا ہے. رب نے فرمایا اس کی 300 سال کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو. ایک پلڑے میں اس کی 300 سال کی عبادت کو رکھا گیا. واقعی بہت زیادہ تھی، وہ پلڑا بھاری ہو گیا. اب رب نے فرمایا کہ میں نے تجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں 300 سال عبادت کر کے تو نے میری ایک نعمت کا بھی حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ابھی فیصلہ کیے دیتے ہیں. رب نے فرمایا کہ میری تمام نعمتوں میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہے اس کی ایک آنکھ کو نکالو اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دو. اب فرشتوں نے اس کی آنکھ کو نکالا، دوسرے پلڑے پر رکھ دیا. اب جیسے ہی رب کی نعمت کو رکھا گیا 300 سال کی نیکی دھری کی دھری رہ گئی. رب کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو گیا. رب نے فرمایا بندے خود دیکھ لے، 300 سال عبادت کر کے ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکا. ابھی تو دوسری آنکھ باقی ہے، ابھی تو تیری زبان باقی ہے، ابھی تو تیرے کان باقی ہے. ان سب کا بھی تیرا حساب لوں کیا بتا؟ تیرا ان سب کا بھی حساب لوں. اے فرشتوں ایک نیکی کا بھی حق ادا نہ کر سکا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. اب جیسے ہی رب نے فرمایا وہ رونے لگتا ہے، اے مولا مجھے معاف فرما دے. اے اللہ مجھے اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے تقوی پر بھروسہ نہیں ہے، اپنی شفیداری پر بھروسہ نہیں ہے. اے اللہ تو رحمان ہے معاف کر دے، تو کریم ہے معاف کر دے، تو ستار ہے معاف کر دے. جب بندہ رو رو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا رب نے فرمایا فرشتوں میں نے اسے معاف کر دیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں ذرا سوچو، بنی اسرائیل کا وہ عابد 300 سال تک اللہ کی عبادت کرنے کے بعد بھی ایک آنکھ کا بھی حق ادا نہ کر سکا. میرے رب نے ہمیں انگنت نعمتیں عطا کی ہیں. ہمیں تو زندگی بھی 100 سال کی نہیں ملی، ہمیں تو زندگی بھی 150 سال کی نہیں ملی. جب قیامت میں اللہ ہم سے ایک ایک نعمت کا حساب لے گا، اے میرے بندے تو نافرمانی کرتا تھا، تو بغاوت کیے بیٹھا تھا، میں نے جن کاموں سے منع کیا
دیا, اپنی زندگی میں تو نے وہ سارے کام کیے, میں نے جن کاموں کا حکم دیا تو نے کبھی منہ پلٹ کر بھی ان کاموں کی طرف نہیں دیکھا. اب بتا تو میری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرے گا, میری نعمتوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ اللہ ہم سے قیامت کے دن حساب لے گا. ہم کیا بتائیے حساب دینے کے قابل ہیں؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, امام حسین سے محبت رسم و رواج کر کے ادا نہیں کر سکتے ہو. امام سے واقعی پیار ہے, سجدوں کے پابند بن جاؤ. اگر تم نمازیں پڑھ پڑھ کر امام حسین کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے, نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی, نانا بھی راضی ہو جائیں گے, نواز رسول بھی راضی ہو جائیں گے, اور اللہ بھی ہم گناہگاروں سے راضی ہو جائے گا. ذکر شہدائے کربلا کی محفل میں آنے والوں, رسم و رواج والے حسینی مت بنو, عمل والے حسینی بنو کہ انشاءاللہ. یزید سے نفرت ہے, یزیدیت سے نفرت کرو. یزید جو کچھ کرتا تھا علماء نے بتایا ہوگا نا, اپنی زندگیوں سے وہ ساری چیزیں نکالو جو کام یزید پلید کرتا تھا, اور جو کام میرے امام کرتے تھے, امام سے پیار ہے تو ان کے نقش قدم پر چلو کہ انشاءاللہ. صبح اٹھ کر روزانہ داڑھی مڈانا یزید کا کام ہے کہ امام حسین کا؟ جی پتا تو ہے پھر بھی مڈاتے ہو. میں نے سمجھا شاید معلوم نہیں ہوگا, پتا ہے پھر بھی مڈاتے ہو. یہ امام حسین کی محبت ہے. جھوٹ بولنا یزید کا کام ہے کہ امام حسین کا؟ وعدہ خلافی کرنا, گالیاں دینا, جوا کھیلنا, گانے سننا, نفس سے محبت کرنا, رب رسول کی پرواہ کیے بغیر من کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا, یہ امام حسین کا کام ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آخری بات جاتے جاتے کہوں گا, طبیعت کے پیچھے چلنا یزید کا کام ہے, اور شریعت کے پیچھے چلنا امام حسین کا کام ہے. طبیعت کے لیے اہل بیت کے خون سے ہاتھوں کو رنگنا یزید کا کام ہے, اور شریعت کی خاطر سب کچھ لٹا دینا امام حسین کا کام ہے. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ صحیح معنوں میں حسینی بنائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر بالخصوص علماء کرام کو